اس میں کچھ ظاہر ہے کہ اس میں میری ایک LA254 جس سے میں نے بھی کانٹیسٹ کیا تھا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ 90 والی سیٹ تھی، اس کی کچھ تفصیلات میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتا بھی دوں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ اس الیکشن پٹیشن کے حوالے سے تھوڑی سی بات، کیونکہ ایسے اقبال قادری بھائی جو ہمارے سابق MLA بھی رہے ہیں، الیکشن ریفارمز کے اندر بڑا اچھا کردار انہوں نے ادا کیا ہے، یہ میرے وکیل بھی ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں، جنہوں نے تقریباً ابھی 3.5 سال سے مسلسل اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اور مسلسل جو ہے اٹینڈ کر رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ جاتا رہا ہوں، اور جس طرح سے انہوں نے اس کو ڈیلے ٹیکٹس سے یہاں تک لیا ہے، جبکہ الیکشن ایکٹ جو ہے 2017 کا الیکشن ایکٹ ہمیں یہ پابند کرتا ہے کہ یہ 120 دن میں فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ یہ فیصلہ پینڈنگ میں کیا ہوا تھا۔ اس کی کچھ تفصیلات میں چاہوں گا اقبال قادری بھائی بتائیں، پھر تھوڑا سا میں اپنے LA254 کے حوالے سے ضرور آپ سے بات کروں گا۔ LA254 سے شیخ سلام بھائی کی طرف سے الیکشن پٹیشن داخل کی گئی۔ الیکشن آف پاکستان اینڈ 17 ادرس 18 ریسپونڈنٹس ٹوٹل تھے۔ اس پٹیشن میں 3 بڑے بنیادی ایلیگیشن تھے جو کہ میڈیا میں بھی بہت بات آ چکے ہیں اور اس پہ بڑی رپورٹنگ بھی ہو چکی ہے۔ پہلا یہ تھا کہ جیسے ہی الیکشن ختم ہوا تو پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی فیصل سوداوری بھائی نے جو رابطہ کمیٹی ممبر بھی تھے، انہوں نے اسی کا پریس بریفنگ بھی دی تھی اسی دن، یہ بھی ریکارڈ کی باتیں ہیں، اور انہوں نے بتایا تھا کہ جیسے الیکشن ختم ہوا ہے کاؤنٹنگ کے دوران پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا۔ پہلا تو یہ الیگیشن ہمارا تھا اور ڈاکٹر تھا، اور اس پہ کافی مضمون آپ کو اخبارات میں مل جائیں گے جو لکھے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو فارم 45 جو کاؤنٹ ہے اس کے اندر بے تحاشا irregularities تھی، illegalities تھی، ایسے فارم تھے جس پہ سائن بھی نہیں تھے، اور بہت سے فارم کمپلیٹ بھرے بھی نہیں تھے، اور بہت سے فارم میں ووٹ پڑے اگر 2000 ٹوٹل کاؤنٹ کرتے تو 2500 بنتے تھے، کئی 3000 بنتے تھے، یہ ریکارڈ کس سے ہے۔ بہرحال وہ تقریباً کافی بہت بڑا بنڈل تھا، یہ 2 سیٹ بن گئے تھے، تو یہ سارے ڈاکومنٹ ہم نے فائل کیے تھے۔ اور تیسرا جو سب سے خطرناک پوائنٹ گراؤنڈ تھا وہ تھا فالس ایفیڈیوٹ کا، فائلنگ اور فالس ایفیڈیوٹ۔ ریسپونڈنٹ نمبر 3 جو ریٹرن کینڈیڈیٹ نوٹیفائی ہوئے، ان پہ یہ الزام لگایا گیا کہ ان کے خلاف کسٹم کورٹ میں کیس نمبر 106 1997 سال اس میں وہ شخص مفلوج ہے۔ اس میں ایکسکاؤنٹر کا آرڈر کورٹ 1997 میں کسٹم کورٹ پاس کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ کیس پروسیڈ ہوا۔ اس طرح کا کیس تھا۔ قانون سازی لیجسلیشن کے اوپر اپنا قانونی حق استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کرتی رہی ہے، جس میں سر فہرست 2013 میں کیا جانے والا سپریم کورٹ میں آرٹیکل 140A کے اطلاق اور لوکل گورنمنٹ کی امپاورمنٹ کے حوالے سے کیس تھا۔ اس کے بعد 2017 میں اسی کیس کو ہم نے دوبارہ فائل کیا، اور آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی اس کا ڈیسیجن آ گیا سپریم کورٹ سے، اور جس دن ڈیسیجن آیا ہے تو میں یہ بھی آگاہ کر دوں، اس دن ہم نے ہائی کورٹ میں فار دا انفورسمنٹ آف ڈیسیجن میڈ بائی سپریم کورٹ ایک پٹیشن دوبارہ فائل کی۔ اس کے علاوہ جو الیکشن ٹریبیونل کے حوالے سے کیسز ہیں وہ موجود ہیں آپ کے سامنے۔ MKO پاکستان اپنا وہ تمام حق جو کہ پرامن سیاسی جدوجہد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی مہذب معاشرے میں مختلف اوقات میں، چاہے وہ سڑک پر آ کر ہو، چاہے وہ لیجسلیشن کے ذریعے ہو، چاہے وہ لیٹیگیشن کے ذریعے ہو، استعمال کر رہی ہے۔ آپ کی آج کی اس بنیادی طور پر پریس کانفرنس کا انعقاد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو چند حقائق سے آگاہ کریں، اور جو آن گوئنگ کیسز ہیں اور جو جس کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں، جس طرح 120 دن کے اندر فیصلہ کن انداز میں فیصلہ آنے کی بات تھی، اور اس کے فیصلہ نہ آنے کی وجہ سے چند ہزار لوگ نہیں بلکہ کئی لاکھ لوگوں کا حق مجروح ہو رہا ہوتا ہے، اور اس میں یقیناً آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو لانگ اویٹڈ جو کیسز ہیں اس کے فیصلے جلد صادر کریں۔ اور میرے پہلے کہ آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں حجت اور عوام کو بھی کہ وہ تمام حجت جو کہ ضروری ہوتی ہے وہ ہم پوری کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ آج کی پریس کانفرنس کے بعد بھی یہ مسئلہ مزید 3.5 سال چلے گا، اور اس جیسے بہت سارے ٹریبونل میں جو کیسز کیے ہوئے
وہ مزید ان کے فیصلے کب آتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ 2013 میں کیا جانے والا سپریم کورٹ میں جو پٹیشن تھی وہ دوبارہ 2013 میں کی گئی اور اس کا نتیجہ ابھی آیا ہے 2022 میں. تو لوکل گورنمنٹ کا جو لوکل گورنمنٹ جو آنریبل سپریم کورٹ کے کہنے پر ہی انتخابات کے بعد وجود میں آئی تھی, وہ ٹینیور ختم ہو گیا. میئر کراچی چیختے چیختے وہ ٹینیور مکمل کر کے 4.5 سال کا ٹینیور مکمل کر کے چلے بھی گئے اور تاحال آرٹیکل 140 کا اطلاق نہیں ہوا. یہ مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ جو جسٹس سسٹم ہے ہمارا وہ اتنا ڈیلے کر دیتا ہے کہ جو فیضیاب ہونا چاہیے لوگوں کو وہ فیضیاب نہیں ہو سکتے. باہر کچھ میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پہ مسلسل میں اپنی بات کرتا رہا ہوں کہ بھئی یہ جو ہے ہمارے کیس کا فیصلہ جلد سے جلد ہو, اور یہ 120 دن کی جو آپ نے کی یہ ہم کرتے رہیں. لیکن یہ کہ وہی بات ہے کہ اس کو کیسے کون سنے گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں چاہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے ہوں چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہیں, انہیں کے ہاتھ میں ہے سب یہ تمام معاملات. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کئی جگہ جو یہ بھی کہا گیا کہ پالیسی میٹر ہے, مجھے خود کہا گیا پالیسی میٹر ہے. تو بس پالیسی میٹر اگر ہے تو میں سمجھتا ہوں پالیسی میٹر ختم ہو جانا چاہیے. اب جو ہے یہاں تک کہ میں نے کہا نا کہ ایک تو ہمیں ٹربیونل بنا کے دی گئی کہ آپ یہاں جائیں. میں تو الیکشن کمیشن پاکستان میں فوراً دوسرے تیسرے دن گیا تھا اس کا نوٹیفیکیشن رکوانے کے لیے. میں نے بہت کوشش کی. اس وقت کے چیف الیکشن کمیشنر سردار صاحب ہوتے تھے, انہوں نے اس بات کو انہوں نے سننے سے انکار کر دیا. اس کے بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا, تقریباً 6 مہینے میں جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں کیس لگا رہا. پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ کسٹم کورٹ میں اوپن کروایا کیس تو اس کے بعد کافی اس کی ہائٹ بنی, مختلف جگہوں پہ میں مطلب یہ کہ یہ بات ہوتی رہی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں جس طرح آپ نے کہا کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب ہیں, انہوں نے یہ بات کی 90 کی سیٹ کی, بالکل صحیح بات کی تھی انہوں نے. لیکن ہم تو دیکھیں یہ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ صرف یہ تو ایک کھلی کتاب کی طرح ہے کہ اور ہر پوری مطلب یہ کہ پاکستان میں لوگ جانتے ہیں کہ جس طرح الیکشن ہوئے, کیونکہ مجھے سلیم صافی جیسے جو صحافی ہے اس نے لکھا کہ اگر ایک بھی الیکشن ٹرائبونل کے اندر ایک فیصلہ بھی آتا ہے تو پورے پاکستان کے جو الیکشن ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں کوئی بھی الیکشن کمیشن نہیں سنی جائے گی. تو یہ تو ہم تو صرف اور صرف اپنی استدعا جو ہے وہ کورٹس میں سیکھ کر سکتے ہیں نا, عدالت ہی فیصلہ کرے گی. پارٹی تو لگی رہی ہے مستقل کہ یہ ہماری سیٹیں چھینی گئی ہیں اور ہماری سیٹیں ہمارے سے لے لی گئی ہیں, یہ تو کہتے رہے. لیکن مسئلہ سارا یہ تھا کہ ہماری سیٹ جو ہے جس کا فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن نے کرنا تھا, یا بعد میں جب الیکشن کمیشن نے ٹرائبونل بنا کے دے دی تو ٹرائبونل نے کرنا تھا. تو ٹرائبونل کی ڈیلے کی وجہ سے بتا رہا ہوں کہ یہ 5-6 مہینے بعد جو ہے وہ ڈیٹس دیتے رہے. ابھی اس کی جو ہے 70% کاؤنٹنگ باقی ہے. پھر پورا دن لگا دیا اور رات کو اگلے دن رات کو 8 بجے وہ لگا کے چلے گئے ایک نوٹیفیکیشن کہ وہ جو ہے محمد اسلم خان جو ہے وہ اتنے ووٹ میں جیت گئے. تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ میرے پاس تو دیکھیں پوری فائل ہے. نواز ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, اور جب تحریک انصاف, یہ تمام لوگ ہمارے پاس آئے اور یہی بات ہوتی تھی کہ بھائی پاکستان کے بہترین مفادات کے اندر دیکھیں ہم نے بھی ہمیشہ جو فیصلے کیے وہ ایک عوام کو بھی دیکھ کر اور ایک پاکستان کے جو ایک بہتر مفادات میں فیصلہ ہو سکتا تھا, ایک کثیر مفاد جس کو کہتے ہیں کہ جس میں ہم نے اپنے اگر مفاد کو کبھی بھی نہیں رکھا. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ حکومت بنتی ہے یہ بالکل اس کو اگر ہماری ہیلپ چاہیے ہم مدد دینے کو تیار ہیں. لیکن جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے ہم نے اس جو تحریک انصاف سے بھی جب ہم نے 14 نکاح کیا تھا اس کے اندر بھی یہی ایک نکاح شامل تھا کہ وہ تمام چیزیں جو ہمارے سے لے لی گئی اس کے لیے بھی جو ہے وہ اس کو بھی حل کیا جائے. تو ہم نے اس کو بھی نوٹ کیا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ معاملات آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ایک سیٹ دینے کو تیار نہیں ہوتا. لاسٹ ٹائم جب یہ معاملات تھے تو میں نے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کو لکھا تھا. ان کے بعد بھی یہ چیزیں پہنچی تھی. میں نے کہا تھا کہ آپ کی پارٹی تحریک انصاف ہے, آپ انصاف اپنے گھر سے شروع کریں. جو آپ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے لوگ جنہوں نے جو ہے اس طرح کی کرمنل ایکٹیویٹیز کی ہیں جو کہ کورٹ کے پیپرز بتا رہے ہیں تو ان کو نکالا جائے. تو آپ انصاف اپنے گھر سے شروع کریں. تو وہاں سے بھی انصاف نہیں آیا. تو میں